وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں مختلف اوقات میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کی تربیت کا اور مشوروں کا سلسلہ رہتا ہے. دعوت اسلامی کے ایک بہت اہم شعبے سوشل میڈیا کے ڈپارٹمنٹ کا آج انشاءاللہ مدنی مشورہ ہے. اللہ نے چاہا تو ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ سوشل میڈیا جس تیزی سے گرو کر رہا ہے، جو ناظرین اس کو یوز کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت سے 7 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبر فالوورز مختلف پلیٹ فارمز پر موجود ہیں. اللہ کی رحمت سے 100 سے زیادہ سوشل میڈیا میں ہمارا اسٹاف ہے جو پروفیشنلزم کے ساتھ اپنے شعبے کی خدمت سر انجام دے رہا ہے. اور شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ کسی بھی ریلیجس آرگنائزیشن کا سب سے بڑا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے پاس ہے، اور اس میں نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش میں، عربک میں، بلکہ مختلف زبانوں میں ڈب کر کے AI کی مدد سے بہت سارے پروگرامز اور کلپس پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کریم ہمارے اس شعبے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہماری خدمات بھی قبول فرمائے. ہمیں اور اخلاص کے ساتھ اپنی دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے اس مشورے میں ایک اور یوں سمجھے کہ برکت یہ شامل ہو گئی کہ آج 2 شعبان المعظم ہے، اور آج امام اعظم ابو حنیفہ، ہم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، ان کا یوم بھی ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دیر کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شامل کر لیا جائے، امام اعظم کا ذکر خیر ہو. اور سبحان اللہ جتنا احسان ان کا اس امت پر ہے، جتنا ان کا یوں سمجھے شکریہ ادا کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، وہ کم ہے. کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی حج کیا آپ نے، اور جب آخری مرتبہ حج کی سعادت ملی تو آپ نے یہ خواہش کی خدام مکہ سے، کعبہ سے، کہ میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا جائے. آپ کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا. آپ کعبے کے اندر گئے، عاجزی کا پیکر بن کر آپ نے کعبے شریف کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر طویل نماز ادا فرمائی. خوب تلاوت قرآن کی، نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر رو رو کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہے. ابھی آپ دعا میں مشغول تھے کہ کعبہ شریف کے کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ عبادت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا. تو حنفیوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھ میں آیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امام اعظم کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے. امام اعظم کا تعارف، مختصر تعارف سن لیں. سراج الامہ، امت کے روشن سورج، امام الائمہ یعنی اماموں کے بھی امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مبارک نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت، کنیت ابو حنیفہ ہے. یوں آپ کا پورا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے. امام اعظم 80 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے. 70 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے. ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ اخم، سراج امت فقیہ افخم. امام اعظم ابو حنیفہ ہے، نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ. آپ کے بہت کمال کے اوصاف ہیں. چند باتیں عرض کرتا ہوں چونکہ ہمارا مشورہ بھی ہے، ہم تربیت کے لیے بھی بیٹھے ہیں، اور بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے، کامیاب لوگوں کی سیرت سے سیکھا جاتا ہے. اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، ایسے کیا کمالات تھے ان کے. اور میں کوشش کروں گا چند وہ باتیں عرض کروں گا جو جس لیول کے، جس طبقے کے اسلام پہ موجود ہیں، ہم سب کو ان کی سیرت سے کچھ ملتا چلا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ، پہلے یہ بات یاد رکھیے گا چونکہ سوشل میڈیا پر آپ ہیں، ابحاث ہوتی رہتی ہیں، ریلز چلتی رہتی ہیں، کلپس چلتے رہتے ہیں، اختلافی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ 4 فقہ کے امام ہیں: امام اعظم، امام مالک،
امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا آپس میں دینی احکام میں اختلاف ضرور ہے، البتہ سب کے عقائد بالکل درست ہیں، سبھی سنی صحیح العقیدہ اور سچے عاشق رسول تھے۔ ان سب کے متعلق حدیثوں میں بشارتیں بھی آئی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ علم ڈھونڈیں گے مگر عالم مدینہ سے زیادہ علم والا انہیں کوئی نہیں ملے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے عالم مدینہ سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا قریش کا ایک عالم زمین کو علم دین سے بھر دے گا، اس حدیث پاک سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں اگر علم سریا یعنی ستارے پر بھی ہو تو فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ محدثین کرام فرماتے اس حدیث شریف میں فارسی لوگوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراد ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ چاروں امام چاروں باغوں پر مہکتے ہوئے پھول ہیں، اور ان سب میں کوئی یوں سمجھیے کہ یہ چاروں حق پر ہیں اور کسی کے خلاف ہم نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنی، یہ چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو آپ کی سیرت کے چند مدنی پھول۔ آپ کا ایک پاکیزہ وصف یہ تھا آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کبھی اپنے دشمن کی بھی غیبت نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا امام ابو حنیفہ غیبت سے کتنا بچتے تھے، میں نے سنا آپ دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم امام اعظم بہت زیادہ عقل مند تھے، پھر آپ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اپنی قیمتی نیکیاں غیبت کر کے ضائع کر دیں؟ کیا کمال کی بات کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، بڑا جینیس ہوں۔ آپ جینیس ہیں اور اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں، کیونکہ غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کی غیبت کریں گے تو آپ کی نیکیاں تو اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جو ذرا پورا مہینہ کام کرے اور جب سیلری ملے تو ایک بٹن دبا کر اپنے پیسے کسی اور کے اکاؤنٹ میں، اور وہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں جو اچھا نہیں لگتا؟ غیبت تو اس کی کرتے نا جو اچھا نہیں لگ رہا، اس کے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ٹرانسفر کر دیں۔ ایسا تو کوئی نہیں کرے گا کہ یار تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، ایک تو تمہیں بندہ اچھا نہیں لگتا اور پورے مہینے کی سیلری اسی کو ٹرانسفر کر دی۔ اس سیلری تو کچھ بھی نہیں بیچتی نا، سارا دن مشکل سے نمازیں پڑھی، روزے رکھے یا درود پڑھ لیے، کوئی نیکی کی اور غیبت کر کے سب ٹرانسفر کر دیا۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو غیبت نہیں کرتا۔ تو امام اعظم کی عقل کا لیول دیکھیں، دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے، یعنی دشمن کی غیبت کر کے میں نے الٹیمیٹلی تو اسے فائدہ پہنچا دیا نا، کہ ایک تو میرا دشمن ہے اور میں نے اسے نیکیاں بھی پہنچا دی، تو کیوں غیبت کروں بھائی؟ اور غیبت کس قدر بڑا گناہ ہے۔ نارملی غیبت کو اچھا کسی کو نہیں یار شراب پیتا ہے، او شرابی ہے بھائی، یہ تو مان لینا جوا کھیلتا، او لو 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 جواری ہے، غیبت کرتا ہے، سبھی کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ غیبت بھی گناہ کبیرہ، اور بعض صورتوں میں کئی بڑے بڑے گناہ جس کو ہم بڑے سمجھتے ہیں اس سے بڑا گناہ ہے، مگر اس کو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے، اتنا روٹین کا حصہ بنا دیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، حدیث پاک سنیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 طرح کے جہنمی ہیں جو کہ حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے، یعنی اس کی وجہ سے جہنمیوں کی تکلیف بڑھ رہی ہوگی۔ تو کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی غیبت کرتا تھا اور چغلی کرتا تھا، یعنی غیبت کرنے والے چغلی کرنے والے کا قیامت میں عذاب ایسا ہوگا کہ اس کے عذاب کی وجہ سے جہنم کے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، اس قدر بڑا عذاب۔ آج ہم نے 2-3 دن سے ریلز دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گل پلازا کی آگ دیکھ رہے ہیں، وہ بھڑکتی آگ ہے جس سے لوگ نکل نہ پائے، کس طرح شہید ہو گئے، جھلس گئے، پہچانے نہیں جا رہے، ڈی این اے ہو رہے ہیں۔ میری کل کراچی یونیورسٹی میں بات ہو رہی تھی، تو جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں یا جہاں پر ریسرچ ہوتی ہے وہاں کے ایک مجھے اہم ذمہ دار کا میسج آیا کہ ہمارے جو ریسرچ سینٹرز ہیں وہاں پر ہر تھوڑی دیر بعد کچھ اعضاء لائے جا رہے ہیں، 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کی میت ہے۔ مگر اب تو جو حال ہوا کہ اب جو پارٹس مل رہے ہیں وہ تو پارٹس میں نہیں مل رہے، اب تو ہڈیاں مل رہی ہیں۔ یہ دنیا کی آگ ہے جو اس طرح جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے جتنے شہید ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو آج ایک جنازہ پڑھا کر آیا ہوں، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد سرفراز اتاری کا ہزاروں لوگ اس وقت موجود تھے، ابھی ظہر کی نماز کے بعد وہ جنازہ تھا کراچی کے ایک علاقے میں۔
اور کئی لوگ اشکبار تھے، ان کی نیک نامی، ان کے بارے میں جو باتیں میں سن رہا تھا، علماء تھے بڑی تعداد میں، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ مسجد کی تعمیر ہو، نیکی کی دعوت ہو، دین کا کوئی کام ہو، غریبوں کی مدد ہو، ہر معاملے میں وہ بندہ آگے تھا۔ بلکہ یہ جو نئی بات مجھے آج پتہ چلی کہ یہ